خالق کائنات جس کو اپنی خصوصی طاقت سے دکھاتا ہے وہ دیوار کے پیچھے بھی دیکھتا ہے، دیوار کے آگے بھی دیکھتا ہے، وہ قریب سے بھی دیکھتا ہے، وہ دور سے بھی دیکھتا ہے، وہ قریب سے بھی سنتا ہے، وہ دور سے بھی سنتا ہے، وہ قریب سے بھی پکڑتا ہے، وہ دور سے بھی پکڑتا ہے۔ اور وہ جب قدم اٹھاتا ہے تمہارا قدم اٹھتا ہے 2 فٹ آگے جاتا ہے، 3 فٹ آگے جاتا ہے۔ جب رب کا ولی قدم اٹھاتا ہے ایک قدم اللہ کے گھر میں ہوتا ہے اور دوسرا قدم آقا کریم علیہ السلام کے گنبد خضرا کے پاس موجود ہوتا ہے۔ محی الدین لقبی انا الجیدی محی الدین لقبی وأعلامي على رأس الجبال أنا الحسن والمخطئ مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر مشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال نظرت إلى بلاد الله جمعا كخضرة على حب اتصالي درست العلم حتى صرت الغرباء ونلت السعد من مولى الموالي مريدي لا تخف الله ربي مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفعة ونلت المنال قبلہ اہل صفا سید غوث الثقلین قبلہ اہل صفا سید غوث الثقلین دستگیر ہماں جا حضرت غوث الثقلین سبحان اللہ قبلہ اہل صفا حضرت غوث الثقلین دستگیر ہماں جا حضرت غوث الثقلین یک نظر از او در 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 دو جہاں بس مارا یک نظر از تو در دو جہاں بس مارا نظر جانب ما حضرت غوث الثقلین خاک باشی خاک پائے از تو روشنی اہل نظر خاک پائے از تو روشنی اہل نظر دیدارا بخش گیا حضرت غوث الثقلین قطب مسکی بغلامی درد منصوب است قطب مسکی بغلامی درد منصوب است داغ مہرش رفضا حضرت غوث الثقلین الف اللہ تے چمبے دی سبحان اللہ میرے من وچ مرشد لائی نفی اس بات ربانی بریا الف اللہ تے چمبے دی میرے من وچ مرشد لائی عزیزان گرامی میں اور آپ سب آپ کی اس جامع مسجد شمس مدینہ میں سالانہ بڑی عالمی شریف کے موقع پر حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو شرف قبول عطا فرمائے اور آپ جتنے بھی احباب تشریف فرما ہیں بالخصوص علماء کرام محترم جناب طالب صاحب محترم جناب حافظ علی حسن صاحب محترم جناب محمد نعیم حجازی صاحب اور قبلہ کاری صاحب علامہ محمد امجد صاحب قاری محمد عبید قاضی صاحب ماشاءاللہ جتنے آپ احباب موجود ہیں اتنے ہی قاری صاحب کی علماء کی رحمت ہے سبحان اللہ تعالی علماء کرام کی برکت سے آج کی ہماری حاضری کو شکر قبول عطا فرمائے۔ آمین۔ محترم جناب قاری خورشید احمد صاحب میرے ساتھ
ہم نے آگے پروگرام پہ حاضر ہونا تھا، یہ بھی تشریف لائے۔ اللہ کریم آپ کو بھی دونوں جہانوں کی بھلائی عطا فرمائے، آمین۔ آج کے اس مختصر سے پروگرام کے اندر اور محفل پاک کے اندر میں 2-3 عام باتیں آپ کے گوش گزار کرانا چاہتا ہوں۔ امید ہے آپ توجہ فرمائیں گے اور بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دعا کریں کہ اللہ کریم ہم سب کو سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج ہم نے بنیادی طور پر جو بات سمجھنی ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ بیٹا یہ جو دیوار کے ساتھ اس میں آگے آ جو کوئی بات نہیں، آگے آگے جو جو ہم نے بنیادی طور پر بات سمجھنی ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج کل مختلف ذرائع سے، سوشل میڈیا سے اور دیگر ذرائع سے ہمارے اس عقیدے کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج ہم اس پہ زیادہ سے زیادہ بات کریں اور امید کرتا ہوں کہ جب آپ سارے گفتگو سنیں گے تو آپ کا دل مطمئن ہوگا کہ اللہ کے رب نے جو ہم اہل سنت و جماعت کو عقیدہ عطا فرمایا ہے، سبحان اللہ، مکمل کامل اور صحیح عقیدہ ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا اللہ کی توحید سے لے کر انبیاء کی رسالت، صحابہ کی صحابیت، آل پاک کی حضور سے قربت اور اولیاء کرام کو جو اللہ نے مرتبہ اور شان عطا فرمایا ہے، یہ ہمارے جتنے بھی عقائد اور نظریات ہیں سب کے سب قرآن مجید، فرقان حمید اور آقا کریم علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کے عین ہیں۔ اس کے کیا مطابق ہے؟ اس کے مطابق اس میں کوئی بھی عقیدہ ایسا نہیں ہے جو کمزور عقیدہ ہو، اور کوئی بھی عقیدہ ایسا نہیں ہے جو قرآن و سنت کے خلاف عقیدہ ہو۔ اہل سنت و جماعت کو رب کائنات نے وہ صاف اور ستھرا عقیدہ عطا فرمایا ہے جو اللہ کے قرآن کے مطابق بھی ہے اور آقا کریم علیہ السلام کے فرمان اقدس کے بھی۔ سبحان اللہ۔ آج کے حوالے سے جو بنیادی عقیدہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے دین اسلام میں کیا ولی کا وجود ہے کہ نہیں؟ قبلہ حجائی صاحب، ہمارے دین اسلام میں کیا ولی کا وجود ہے یا نہیں؟ کیونکہ آج سوشل میڈیا کے ذریعے یہ پیغام دیا جا رہا ہے، ولی کو بابے کا نام دے کر اولیاء کرام کی توہین کی جا رہی ہے، ان کے لیے غلیظ الفاظ بولے جا رہے ہیں، ان کے لیے کمزور ترین الفاظ بولے جا رہے ہیں، معاذ اللہ انہیں جو ہے نا کافر تک کہا جا رہا ہے اور ان پر کفر اور شرک کے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں تو کیا ولی کی کوئی حیثیت ہمارے دین میں موجود ہے یا ہم نے خود ہی بنائی ہوئی ہے؟ یقیناً ہے، وہ تو میں عرض کروں گا چونکہ میں ایک موضوع آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یقیناً ولی کی حیثیت ہے۔ ایک بات یہ سمجھنی ہے، اور دوسری بات جو ہم نے سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، کوئی اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے، اور جب کوئی اللہ کا محبوب اور لاڈلا بن جاتا ہے تو کیا وہ عام انسانوں سے، عام مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ اسے کوئی خاص طاقت عطا فرماتا ہے یا نہیں؟ یا پھر وہ ہمارے جیسا ہی رہتا ہے؟ یا اللہ تعالیٰ اسے کوئی خصوصی طاقتیں عطا فرماتا ہے، خصوصی صلاحیت عطا فرماتا ہے
کیا اس کے دیکھنے کی طاقت ہم جیسی رہ جاتی ہے؟ کیا اس کے بولنے کی طاقت ہم جیسی رہ جاتی ہے؟ کیا اس کے پکڑنے کی طاقت ہم جیسی رہ جاتی ہے؟ یہ بھی چیز آپ کی عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم بزرگوں کو مانتے ہیں لیکن یہ جتنی بھی کرامات ہیں یہ کہانیاں ہیں، تو کرامات کہانیاں نہیں۔ چونکہ آج کل کا انسان نوجوان، کل میں دیکھ رہا تھا ایک جگہ پہ، وہ ہمارے ایک عالم دین تھے، وہ ایک بزرگ کی کرامت سنا رہے تھے، اور کسی اس طرح کا آدمی جو اولیاء کرام کی کرامات کو تسلیم نہیں کرتا، اس نے ان کی پوسٹ شیئر کی ہوئی تھی، اور نیچے جو جس نے شیئر کی تھی اسی کے فرینڈز تھے، ان سب نے جو اکثر ریمارکس دیے، جو کمنٹس دیے، وہ یہ تھے معاذ اللہ استغفر اللہ، اب ان کہانیوں کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا، اب سائنس کا دور ہے، سائنس کے دور میں ان کہانیوں کی کیا حیثیت ہے، ہم ان کہانیوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، سائنس ان کہانیوں کی تصدیق نہیں کرتی۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں بنیادی طور پر کرامت تو ہوتی ہی وہ ہے جو سائنس سے بالاتر ہوتی ہے، جو عقل سے بالاتر ہوتی ہے، جو سمجھ سے بالاتر ہوتی ہے۔ اگر سمجھ میں آ جائے، عقل میں آ جائے تو اسے کرامت نہیں کہتے ہیں۔ اگر آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، بخار تھا، دوائی تھی، آرام آ گیا، سمجھ میں بات آ گئی، لیکن آپ کسی اللہ کے ولی کے پاس حاضر ہوئے، کہے کو بخار چڑھ گیا، انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا، اللہ نے آرام دے دیا، تو اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ تو کرامت وہ ہوتی ہے جو سمجھ سے بالاتر ہوتی ہے، جہاں تک عقل کی رسائی نہیں ہوتی ہم نے اس کو تسلیم کرنا ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ دو بنیادی باتیں یہ آج کے اس ختم شریف کی حوالے سے میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ یقیناً ہمارے دین کے اندر ولی کی حیثیت ہے، سبحان اللہ، بے ولی شک کا مقام ہے، ولی کی جگہ ہے۔ ہم نے کوئی یہ منصب، یہ مقام اپنی طرف سے نہیں بنایا، بلکہ رب کائنات اپنے خاص بندوں کو اپنا ولی بنا دیتا ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، تو جو ہے بھائی سب کی بات سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، سبحان اللہ، اللہ ولی الذین آمنوا۔ اللہ کی مخلوقات بے شمار ہے، ان میں سب سے افضل انسان ہے، اور انسانوں میں سب سے افضل وہ ہیں جنہیں رب کائنات اپنے محبوب کا امتی غلام بنا کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی توفیق عطا فرمانے والے، جسے اسلام مل جائے، جسے ایمان مل جائے، جسے رب کائنات اپنی توحید، اپنے آپ کو ایک بنانے کی توفیق عطا فرمانے، تو وہ اللہ فرماتا ہے جسے ایمان مل جائے، مومن ہو جائے، تو رب کائنات اسے ولایت کا پہلا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ ہر مومن ولی ہے، ہر مومن ولی ہے، لیکن اپنے درجے کا ولی ہے، کہ جو وہ اللہ کا دوست ہو گیا، کافروں کے مقابلے، مشرکوں کے مقابلے میں مسلمان مومن اللہ کا دوست ہے، بدعقیدوں کے مقابلے میں مسلمان مومن عاشق رسول حضور کا غلام اللہ کا دوست ہے، بد مذہبوں کے مقابلے میں مسلمان مومن اللہ کا دوست ہے۔ تو ولایت کا یہ پہلا درجہ ہے، اور پھر اس کے بعد بے شمار درجات ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھی راہ پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ مولا کریم جن پر تیرا انعام، سارے بولے جن پر تیرا انعام ہے۔ اور اسی آیہ مبارکہ کی تفسیر دوسری
آیا مبارکہ سے قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ اللہ کریم نے خود وضاحت فرمائی، خود فرمایا کہ میرے انعام یافتہ بندے کون سے ہیں؟ فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین، وہ کون ہے؟ اللہ کے نبی، اللہ کے نبی ہیں جن پر رب نے انعام کیا۔ دوسرا والصدیقین، اور وہ سچے لوگ ہیں جن پر رب نے انعام کیا۔ والشہداء، اور شہید ہیں جن پہ رب نے انعام کیا۔ والصالحین، اور صالحین ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں جن پر رب نے انعام کیا۔ تو یہ چار گروہ ایسے ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے، نبیوں کا، صدیقوں کا، شہداء کا اور صالحین کا۔ اور ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں مولا کریم ہمیں سیدھی راہ پہ چلا، اور سیدھی راہ وہ راہ ہے جو رب کے نبیوں کی راہ ہے، سبحان اللہ، جو صدیقین کی راہ ہے، سبحان جو اللہ، شہداء کی راہ ہے، سبحان اللہ، اور جو رب کے ولیوں کی راہ ہے۔ سبحان اللہ، رب کے ولیوں کی، صالحین کی راہ ہے، نیکوکاروں کی راہ ہے، جو حضور سیدنا عبد القادر جیلانی، حضور غوث پاک کی راہ ہے، جو حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا راستہ، جو حضور خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا راستہ، جو حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا راستہ ہے، اور جو حضرت پیر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ کا راستہ ہے، اور جو حضرت پیر میرا علی شاہ رحمت اللہ علیہ کا راستہ ہے، اور جو امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا راستہ ہے۔ ولی ہمارے دین میں ہے، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ولایت کا منصب کہیں سے لے کے تو دین کے اندر شامل کر دیا۔ ایک اور مقام پہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، فرمایا انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے۔ تمہارا ولی کون ہے؟ اللہ۔ ورسولہ، اور اللہ کے رسول، والذین آمنوا، اور وہ جن کو رب کائنات نے دولت ایمان عطا فرمائی، یقیمون الصلاۃ، جو نماز پڑھتے ہیں، ویؤتون الزکات، اور زکات ادا کرتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں رکوع و سجدہ کرنے والے ہیں۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ فرماتا ہے فإن اللہ هو مولا، اللہ اللہ ولی ہے، اللہ مولا ہے، اللہ مولا ہے، ولی ہے، دوست ہے۔ فإن اللہ هو مولا والملائکہ، فإن اللہ هو مولاه وجبریل، اور جبریل علیہ السلام مولا، وصالح المؤمنین، اور جو نیکوکار مومن ہیں وہ مولا ہیں تمہارے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، فإن اللہ هو مولا وجبریل وصالح المؤمنین، اللہ بھی مولا ہے، جبریل بھی مولا ہے، اور جو نیکوکار مسلمان اللہ کے ولی ہیں وہ بھی تمہارے مولا اور مددگار ہیں۔ تو یہ اللہ کا ولی ہونا یہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے۔ یہ کوئی ہم نے اپنی طرف سے نہیں بنایا، بلکہ رب کہتا ہے کہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اور اللہ کے دوست موجود ہیں۔ اب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے میں پیش کر کے اپنے اگلے حصے کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ جب اللہ تعالی کسی بندے کو اپنی خاص قربت عطا فرماتا ہے، ولایت عطا فرماتا ہے، تو پھر اسے شانے بھی عطا فرماتا ہے، پھر اسے رتبہ بھی عطا فرماتا ہے، پھر اسے مقام بھی عطا فرماتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے عزت، شرف، طاقت اور صلاحیت بھی عطا فرماتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سب سے زیادہ وہ چیز جس سے بندہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ کوئی اور چیز نہیں ہے بلکہ وہ فرض نماز کی ادائیگی ہے۔ کہتے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو بندہ فرض نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔
بلکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ نماز پڑھتا ہے وہ اللہ سے مناجات کرتا ہے، اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ سے گفتگو کرتا ہے، اور فرمایا اس کے درمیان اور کعبہ شریف کے درمیان، بیٹا ادھر توجہ کرو، اس کے درمیان اور کعبہ شریف کے درمیان جتنا بھی فاصلہ ہوتا ہے وہ سارے کا سارا اللہ کے انوار و تجلیات سے روشن ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جب بندہ نماز پڑھ رہا ہے، فرض پڑھ رہا ہے، تو حضور فرماتے ہیں فرض جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بندہ فرض پڑھتا ہے تو وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد فرض پڑھنے کے بعد جب وہ نوافل پڑھتا ہے اور نوافل کی کثرت کرتا ہے، عام صرف نوافل نہیں، وہ اس کے علاوہ بھی وہ نماز تہجد بھی پڑھتا ہے، وہ نماز اشراق بھی پڑھتا ہے، وہ نماز اوابین بھی پڑھتا ہے، وہ نماز جو ہے ضحیٰ بھی پڑھتا ہے، وہ صلاۃ التسبیح بھی پڑھتا ہے، وہ دیگر جتنے بھی نوافل ہیں، تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو، سنتیں، موقدہ سنتیں، غیر موقدہ سنتیں، نوافل، وہ جب کثرت کے ساتھ نوافل پڑھتا ہے تو حضور فرماتے ہیں پہلے وہ میرے قریب تھا، پہلے وہ قریب تھا، فرض پڑھنے سے بندہ میرے قریب ہوتا ہے، اور جب اوپر نوافل پڑھتا ہے، زائد عبادت کرتا ہے، پھر اس بندے کو اپنا حبیب بنا دینا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارا قربت سے محبت میں بدل جاتا ہے، پہلے وہ اس کو قربت حاصل تھی، اب اسے کیا حاصل ہو گئی ہے؟ محبت حاصل ہو گئی ہے، اور فرمایا پھر وہ میرا بندہ جو میرا محبوب ہو گیا، جو میرا جس سے میں نے پیار کرنا شروع کر دیا، جس سے میں نے محبت کرنا شروع کر دی، فرمایا کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کے کانوں کی صلاحیت بن جاتا ہوں جن کانوں کے ساتھ وہ سنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بات سمجھنے والی ہے اور اس پہ آپ نے توجہ کرنی ہے، میں اس کے کیا بن جاتا ہوں؟ کانوں کی خصوصی طاقت بن جاتا ہوں جن کانوں سے وہ سنتا ہے، اور میں کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ، اور میں اس کے دیکھنے کی صلاحیت بن جاتا ہوں جن آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا میں اس کے ہاتھوں کی طاقت بن جاتا ہوں جن ہاتھوں سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کے پاؤں کی طاقت بن جاتا ہوں جس پاؤں کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر یہ میرا بندہ مجھ سے کوئی دعا کرتا ہے، باقی میرا فیصلہ ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس کے مانگنے کو سنتا ہوں، میں اس کے مانگنے کو سنتا ہوں، اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے، لیکن یہ میرا بندہ جب مجھ سے دعا کرتا ہے لَأُعْطِيَنَّهُ، میں اپنے فضل و کرم سے اس کو ضرور عطا فرما دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے وہ بندہ جس کو رب کائنات اپنا خاص مقام عطا فرماتا ہے، جسے درجہ ولایت عطا فرماتا ہے، جو بندہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے۔ فرمایا تم دیکھتے ہو تو اپنی عام آنکھوں سے دیکھتے ہو، تو جس کی وجہ سے تمہیں دیوار کے پیچھے نظر نہیں آتا، لیکن میرا بندہ جب میری خاص طاقت سے دیکھتا ہے، ایک دیوار تو کیا ہزاروں دیواریں بھی درمیان میں آ جائیں، وہ میری جب خاص طاقت سے دیکھتا ہے وہ اللہ کے فضل اور کرم سے دیکھنا شروع کر دے گا۔ وہ تم کیا دیکھتے ہو؟ عام طاقت سے دیکھتے ہو، تمہیں دیوار کے پیچھے نظر نہیں آتا، لیکن جو خاص طاقت سے دیکھتا ہے، آگے اگرچہ لاکھوں دیواریں ہوں، وہ اللہ کا بندہ دور سے دیکھ لیا کرتا ہے۔ اور فرمایا جب تم دیکھتے ہو تو تمہارے ہاں دور اور قریب کا تصور ہے، یہ باتیں اچھے طریقے سے سمجھ لیں، تمہارے ہاں کس کا تصور ہے؟ دور اور قریب کا۔ قریب آپ کو زیادہ واضح نظر آ رہا ہے، دور جو ہے وہ کم نظر آ رہا ہے، اور دور جو ہے گہرا گہرا نظر آ رہا ہے، لیکن جو اللہ کی طاقت سے دیکھتا ہے فرمایا وہ دور بھی ایسا ہی دیکھتا ہے جیسے قریب۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ قرب اور بعد کا تصور تمہارے ہاں ہے،
اللہ کی طاقت کے مقابلے میں قرب اور بعد کا تصور نہیں ہے. دیوار کے آگے اور پیچھے کا تصور تمہارے ہاں ہے، لیکن اللہ کی خصوصی طاقت کے آگے دیوار کا تصور نہیں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب یہاں پہ یہ بات آپ نے سمجھنی ہے کہ کیا جو اللہ کے ولیوں کی باتیں ہیں وہ کہانیاں ہیں. اب اگر اللہ کے کسی ولی کی ہدایت بیان کی جا رہی ہے، ان کی کرامت سنائی جا رہی ہے، ایسی کرامت جس کا تعلق دور دیکھنے کے ساتھ ہے، جس کا تعلق دور سے سننے کے ساتھ ہے، جس کا تعلق دور سے پکڑنے کے ساتھ ہے، جس کا تعلق دور تک پہنچنے کے ساتھ ہے، لمحے میں اپنے گھر میں ہونے کے ساتھ ہے، لمحے میں کعبۃ اللہ شریف میں ہونے کے ساتھ ہے، تو جو عقل کا گھوڑا دہرائے گا وہ کہے گا عقل میں یہ بات نہیں آتی، سائنس اس بات کو نہیں مانتی، یہ کہانی ہے، یہ اپنی طرف سے گڑی ہوئی بات ہے، یہ کوئی حقیقی بات نہیں ہے. لیکن جو اللہ کے رسول کے اس فرمان کو جو حدیث قدسی کی صورت میں موجود ہے اس کو سامنے رکھے گا اور سمجھنے کی کوشش کرے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل اور کرم سے اللہ کے اپنے ولی کی کرامت جو سن رہا ہے اس کی سمجھنے کی خالق کائنات اسے توفیق بھی عطا فرمائے، پھر اسے سمجھ آئے گا. اس حدیث مبارکہ کو جب سامنے رکھیں گے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی تو اس طرح کی واقعات موجود ہیں، کرامات موجود ہیں بے شک، تو کیا جو قرآن میں کرامات ہیں ان کو بھی ہم کہانیاں کہہ دیں؟ وہ بھی تو عقل میں نہیں آتی، وہ بھی تو سمجھ میں نہیں آتی. تو یہ اصول کہاں سے آ گیا کہ جو بات میری عقل میں آئے وہ تو ٹھیک ہے، اور جو بات میری عقل میں نہ آئے اس کو ہم کہانی کہہ دیں، اس کو ہم غلط کہہ دیں. ایسا کیسا کہنا ممکن ہے؟ ایسا تو ہرگز نہیں ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں بے شمار ایسے واقعات موجود ہیں، ایسے معجزات موجود ہیں، ایسے کرامات موجود ہیں، جب ہم ان کو پڑھتے ہیں بظاہر عقل اسے تسلیم نہیں کرتی، اور جب ایمان کی نگاہ سے اسے دیکھتے ہیں رب کائنات ہمیں ماننے کی توفیق عطا فرمائے. بے شک، سبحان اللہ. اب جو حضرت آصف بن بلخیہ کا واقعہ ہے، کیا یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ سلیمان علیہ السلام آپ کا امتی، اور جس کے بارے میں قرآن نے کہا عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کل کتاب کا علم نہیں، من الکتاب، کتاب کا کچھ علم جس کے پاس تھا. اس کی شان کیا ہے؟ قرآن اللہ کا کہتا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ وہ ملکہ بلقیس کا تخت جو بہت بڑا تخت ہے اس کو کون لے کے آئے گا، تو جن نے کہا میں لے آتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کتنی دیر میں لے کے آتے ہیں؟ اس نے کہا قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. حضور مجلس آپ کی برخاست ہونے سے پہلے پہلے لے کے آ جاتا ہوں. یہ جن نے کہا کہ میں مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے پہلے لے کے آ جاتا ہوں. آپ نے فرمایا اتنی لیٹ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں وہ بندہ چاہیے جو اس سے جلدی لے کے آئے. ہمیں اتنی لیٹ نہیں چاہیے، ہزاروں میل دور ہے اور بہت بڑا تخت ہے، اور یہ نہیں کہ اسے ایک بندہ اٹھا سکتا ہے، اس کو اٹھانے کے لیے بھی سینکڑوں خدام کی ضرورت ہے. لیکن وہاں پہ ایک اللہ کا ولی موجود ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی ہے، کتاب کا علم تھوڑا سا اس کے پاس ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ حضور میں لے کے آتا ہوں، انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک. حضور آپ آنکھ بند کریں گے، آنکھ کے کھلنے سے پہلے سبحان اللہ. وہ تخت آپ کے سامنے ہوگا، آنکھ کھلنے سے پہلے. کتنے گھنٹے لگتے ہیں آنکھ بند کر کے کھولنے میں؟ ایک لمحہ لگتا ہے، چند سیکنڈ لگتے ہیں. اور تخت کہاں پہ ہے؟ ہزاروں میل دور. اور ایک بندے نے لے کے آنا ہے، ایک بندے نے
لے کے آنا ہے. اور وہ بندے ایسے ہیں جو بظاہر وہ اتنے طاقتور نظر نہیں آ رہے کہ اتنا بڑا تخت لایا جا سکے اور وہاں سے اٹھا کے لے کے آنا ہے. ہزاروں میل دور ہے, ایک بندے نے اسے اٹھانا ہے اور اسے لے کے آنا ہے. اگر عقل کا حساب و کتاب لگایا جائے, عقل سے جمع تفریق کی جائے, ایک بندے سے وہ اٹھایا جا سکتا نہیں تھا. اگر عقل سے حساب و کتاب کیا جائے اور عقل سے جمع تفریق کی جائے تو پھر اتنی میل دور سے ایک لمحے میں آنا ممکن نہیں تھا. لیکن رب کا قرآن کہتا ہے سلیمان علیہ السلام کا امتی ان کے زمانے کا ولی ہے, کتاب کا کچھ علم اس کے پاس موجود ہے. اس نے سلیمان علیہ السلام کی اجازت سے وہ تخت جو ملکہ بلقیس کا تھا ہزاروں میل دور سے اپنی روحانی طاقت سے, اللہ کی خصوصی طاقت سے, اللہ کی خصوصی عطا کردہ نظر سے اس تخت کو دیکھا بنا, اسے پکڑا بنا, ہزاروں میل دور سے چند سیکنڈ کے اندر وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش نہیں کر لیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں ہذا من فضل ربی, یہ رب نے فضل فرمایا ہے کہ چند لمحوں کے اندر میں نے ملکہ بلقیس کا تخت آپ کے سامنے پیش کر دیا. تو یہ عقل میں آنے والی بات ہے نہیں, تو کیا اس کو ہم کہانی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں. ایک بات یہاں کو میں ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں, ہم جب چونکہ اللہ کے ولیوں کو ماننے والے ہیں, ان سے محبت کرنے والے ہیں, تو ہم جو ہے ہمارے یہاں ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو خود سے باتیں بنا رہے ہیں, خود سے کرامات بنا دینا, اس کی ہمیں اجازت نہیں. یعنی اپنی کرامتیں اپنی طرف سے بنانے کی اجازت نہیں ہے, اور جو ہیں ان کو ان کا انکار کرنے کی اجازت ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے جو ہے نا صحیح موقف, اپنی طرف سے بنانے کی اجازت نہیں, اور وہ کرامات جو موجود ہیں حقیقت ہے, اتھینٹک ہے, جن کی گواہی دی ہے, زمانہ جانتا ہے کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے وہ ولی ہیں, اللہ کے وہ بزرگ ہیں, اللہ کے وہ محبوب ہیں, اللہ کے وہ پیارے ہیں کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے وہ بزرگ ہیں, اللہ کے وہ پیارے ہیں کہ آپ کی ایک کرامت نہیں بے شمار کرامات موجود ہیں. آپ جب چاہتے ہیں وہ بیڑی جو 12 سال پہلے برات ڈوبی ہوئی تھی, اللہ کے حکم سے آپ اسے بھی واپس لے آتے ہیں. سبحان اللہ, آپ اسے بھی واپس لے آتے ہیں. اور قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی بھی گواہی موجود ہے, قرآن میں اس کی بھی گواہی موجود ہے, اس کی تائید موجود ہے. حضرت یہ تو 12 سال کی بات ہے, حضرت عزیر علیہ السلام کتنے سال کے بعد اٹھ کے آئے ہیں؟ 100 سال. کتنے سال کے بعد؟ 100 سال. قرآن شریف میں ہے اللہ کی قدرت سے ہوا بے شک. حضرت عزیر علیہ السلام کا معجزہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے اللہ قادر مطلق ہے بے شک. عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی ہے اور اللہ قادر مطلق ہے, غوث پاک اللہ کے ولی ہے. عزیر علیہ السلام بھی اللہ کی خصوصی طاقت سے, خصوصی قدرت سے 100 سال کے بعد اٹھ کے آئے ہیں, اور غوث پاک نے بھی اپنی طاقت سے نہیں اللہ کی خصوصی طاقت سے 12 سال کے بعد اس برات کو ظاہر کر دیا. سبحان اللہ. تو یہ بات سمجھنے والی ہے. معاذ اللہ ہم نے یہ تصور لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ بابے جو ہیں اپنی طرف سے کچھ کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ رب کائنات اللہ کریم انہیں یہ طاقت عطا فرماتا ہے, اللہ کریم انہیں یہ مقام عطا فرماتا ہے, اللہ کریم انہیں یہ صلاحیت عطا فرماتا ہے. وہ بڑے سے بڑا معجزہ بھی کر کے دکھا دیتے ہیں. غوث پاک نے پھر مردے بھی زندہ کیے. اللہ اکبر. وہ آیا نا ایک عیسائی, اللہ اکبر, آپ سے بات کرنے کے لیے کہا, آپ کہتے ہیں مانتے ہیں, مسلمان مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے ہیں, اور
آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا معجزہ ہم تک نہیں پہنچا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے اور آپ کے نبی نے نئے زندہ کیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان زیادہ ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کم ہے. تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ارشاد فرمایا، میں تو پہلے تو وہ کسی اور سے بات کر رہا تھا، میں اختصار کے ساتھ پہلے تو وہ کسی اور، آپ نے ارشاد فرمایا میں حضور کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام، حضور کے نواسوں کے نواسوں کے نواسوں کا نواسا. سبحان اللہ. میں حسنی سید، بولے میں حسنی سید، میں حسینی سید، جہاں بھی لے جاؤ گے اللہ کی حکم سے مردے کو زندہ کر دینا. سبحان اللہ. تو یہ باتیں اچھے طریقے سے ان کو سمجھ لیں کہ کرامت کا تعلق اس چیز کے ساتھ نہیں کہ وہ ہماری سائنس میں آ رہی ہے کہ نہیں، ہماری عقل میں آ رہی ہے کہ نہیں. کرامت کا تعلق اگر وہ حقیقتاً ہے تو اسے ماننے کی، اسے انکار کرنے کی اجازت نہیں، اسے ماننا لازمی اور ضروری ہو جاتا ہے. تو یہ بنیادی بات آج کے اس ختم شریف میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا. میرے خیال میں کافی حد تک سمجھ آ جائے گی آپ کو. اسی اصول کے مطابق آپ چلیں گے تو اللہ کے فضل سے کوئی بھی فتنہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے. کوئی بھی فتنہ، کسی قسم کا بھی فتنہ، آج تو ایک فتنہ ہے نا، شاید بعد میں 20 فتنے آنے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ اس طریقے کے مطابق سوچیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے. دوسری بات جو اس موقع پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے حکم بھی دیا گیا کہ 11ویں شریف کے حوالے سے بتائیں کہ کیا یہ جائز ہے، ناجائز ہے، کیسا ہے. تو پیارو، بڑی سادی سی سمپل سی بات ہے. یہ 11ویں شریف ہے کیا؟ آپ آئے ہو، صبح عشاء کی نماز پڑھی آپ نے، تو ادھر ہم کیا کرتے ہیں، کیا کیا ہے؟ ایک تلاوت کی ہے، 2-3 نعتیں پڑھی ہیں، اور اس کے بعد درس و تدریس ہو رہی ہے، بیان ہو رہا ہے. بیان میں کیا سنایا جا رہا ہے؟ بیان میں قرآن مجید فرقان حمید سنایا جا رہا ہے. بیان میں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنائی جا رہی ہے. بیان میں بزرگوں کے کمالات سنائے جا رہے ہیں. بیان میں بزرگوں کی شانیں بیان کی جا رہی ہیں. تو آپ سمجھیں کہ ان میں سے غلط کون سی بات ہے. کیا قرآن کی تلاوت غلط ہے؟ کیا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم غلط ہے؟ کیا درس و تدریس غلط ہے؟ کیا قرآن سنانا اور احادیث سنانا غلط ہے؟ ان میں سے کوئی ایسی غلط بات ہے؟ تو کوئی بھی ایسی غلط چیز اس میں موجود نہیں ہے. یہ بھی اصول یاد رکھ لیں. ہمارے ہاں یہ اصول پھیلایا جا رہا ہے اور غلط پھیلایا جا رہا ہے کہ جائز وہ کام ہے جس کے بارے میں ہمیں پتا چلے کہ یہ کام حضور نے فرمایا ہے تو ٹھیک ہے، صحابہ نے کیا ہے تو ٹھیک ہے. اگر حضور نے کوئی کام نہیں کیا، صحابہ پاک نے کوئی کام نہیں کیا تو وہ درست نہیں ہے. یہ اصول دیا جا رہا ہے جائز اور ناجائز کا. یہ جائز اور ناجائز کا اصول نہیں ہے، یہ سنت اور غیر سنت کا اصول ہے. یہ کس کا اصول ہے؟ سنت. جو کام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، صحابہ نے کر دیا، وہ درجہ سنت میں آئے گا. اور جو انہوں نے نہیں کیا وہ سنت کے درجے میں جا سکتا نہیں. اس کے علاوہ وہ کام جو حرام نہیں ہے، جو مکروہ تحریمی نہیں ہے، جو مکروہ تنزیہ نہیں ہے، وہ کام جس کی دین کے اندر ترغیب موجود ہے، جس کی دین کے اندر ترغیب موجود ہے، دین اس چیز کو پسند کرتا ہے. اگرچہ کسی وقت صحابہ پاک رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے وہ کام نہیں بھی کیا، کسی وقت وہ کام جو ہے وہ آقا کریم علیہ السلام نے نہیں بھی فرمایا، لیکن وہ کام کرنا ہمارے لیے کیا ہے؟ جائز ہے. وہ کام ہمارے لیے کرنا کیا ہے؟ جائز ہے. اب دیکھیں یہ مسجد کے جتنے بھی معاملات ہیں، اتنا آپ نے ڈیکوریشن کی ہوئی ہے، تو ایک بندہ سر تیرا آپ کے سامنے آ جائے، وہ لڑائی ڈال دے، وہ کہے نہیں ہم نے مٹی کی مسجد بنانی ہے، اس کو شہید کرو. اس لیے کہ حضور کے زمانے میں مٹی کی مسجد تھی تو ہم نے مٹی کی مسجد بنانی ہے. ہاں صحابہ پاک کے دور کے اندر مٹی کی مسجد تھی، ہم نے مٹی کی مسجد رکھنی ہے، لہذا ہم جو ہے اس کو شہید کریں گے. یہ بالکل ناجائز ہے، یہ بدعت ہے، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے.
یہ حضور نے تو پکے مکان بنانے سے منع کیا، آپ نے پکی مسجد بنا دی. تو اگر کوئی بندہ آئے یہاں پہ تو اس کو ہم سمجھائیں گے آگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دور مبارک میں جو مسجدیں تھی، جو مکان تھے، وہ مٹی کے تھے سارے. لہذا اس وقت کے دور کے مطابق جو مسجدیں تھی وہ مٹی کی تھی. آج مکان عالی شان ہے تو اللہ کا گھر سب سے زیادہ عالی شان ہونا چاہیے. اللہ کا گھر سب سے زیادہ خوبصورت ہونا چاہیے. اللہ کے گھر کے اندر سب سے زیادہ سہولیات موجود ہونا چاہیے. اس وجہ سے ہمارے گھر میں گیزر ہو یا نہ ہو، ہماری مسجد میں ضرور ہوتا ہے. ہمارے گھروں کے اندر راک بال ہو یا نہ ہو، قالین ہو یا نہ ہو، پتھر لگے یا نہیں، قالین جو ہے نا وہ بچھایا جائے یا نہ بچھایا جائے، لیکن ہماری مسجدوں میں یہ ساری سہولیات کیا ہو جاتی ہیں؟ موجود ہوتی ہیں. تو ان تمام چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے کہ جائز کے لیے یہ ضروری ہے کہ کیا وہ دین کے خلاف کام تو نہیں ہے، اور جائز کے لیے مستحب کے لیے یہ ہے کہ آیا دین اسلام اس کو پسند کرتا ہے کہ نہیں. تو کیا اللہ کے ولیوں کا ذکر قرآن کی سنت ہے کہ نہیں؟ کیا قرآن میں اللہ کے ولیوں کا ذکر ہے؟ بے شک. تو پھر سنت الہی بھی ہے، قرآن مجید فرقان حمید کا مزاج بھی ہے، احادیث میں بھی موجود ہے، مزاج نبوی بھی ہے. اللہ بھی اپنے ولیوں کی شان بیان کرتا ہے، اور رب کے محبوب بھی اپنے غلاموں کی جو ان کے طریقہ کار کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، درجہ ولایت پاتے ہیں، حضور بھی ان کی شان کو بیان کرتے ہیں. دو باتیں. تیسری آخری بات کیا کہ اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہوں گا. مجھے یہ بھی حکم ہے کہ تھوڑی سی اصلاحی حوالے سے گفتگو ہونی چاہیے. آج نا بہت زیادہ ایسے کام ہیں جو کہ درجہ نفل کے، نوافل کے درجے میں، زائد درجے میں اور مستحب کے درجہ میں. مثلا یہ 11ویں شریف کا پروگرام ایک مستحب درجہ ہے. اس کا مطلب کیا؟ مستحب درجے کا مطلب یہ ہے ہم نے کر لیا تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں، کوئی گناہ نہیں، کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں. مثلا ہمارے کئی ایسے سنی بھائیاں، کئی سنی مساجد ہیں جس میں آج 11ویں شریف کا ختم پاک نہیں ہے، تو کوئی حرج نہیں. یہ مستحب کام ہے، کرنا ثواب ہے اور نہ کرنا گناہ نہیں. یہ مستحب کا مطلب ہے. تو ہمارے ہاں کچھ ایسے کام ہیں جو مستحب درجے ہیں، محفل 11ویں شریف، محفل میلاد شریف، اور اس کے علاوہ کئی ایسے امور جو مستحب درجے ہیں. ہم وہ روٹین کے ساتھ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ان کو روٹین کے ساتھ کرتے ہیں. لیکن جو فرض نمازیں ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، جو لازم چیزیں ہیں، جو ضروری چیزیں ہیں، جن کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، اور شریعت بھی جن کی اجازت چھوڑنے کی نہیں دیتی، ہمارا ان کی طرف دھیان نہیں ہوتا. محفل ہو تو ہم مسجد میں آئیں گے، نماز ہو تو کہیں گے کل صاحب آپ اکیلے پڑھ لیں، یا جو بزرگ ہیں وہ آ جائیں گے. یہ ہمارا کافی زیادہ ہمارا رجحان بن گیا. فرائض کے حوالے سے غفلت آتی جا رہی ہے، واجبات کے حوالے سے غفلت آتی جا رہی ہے، اور سنن جو مستحبات ہیں، نوافل ہیں، ان کو بعض لوگ ہمارے ترجیح دے رہے ہیں. میں ایک اور مثال دے کے آسانی سے سمجھاتا ہوں. کوئی بھی سنی ایسا نہیں ہے کہ ان کا اگر کوئی فوت ہو جائے تو وہ ختم کا اہتمام نہ کرے. ایسے ہی ہے نا، وہ کل شریف کا ختم بھی ہوتا ہے، 10ویں شریف کا ختم بھی ہوتا ہے، 40ویں کا بھی ہوتا ہے، پھر اللہ توفیق دے تو سالانہ بھی ہوتا ہے. ہونا چاہیے، اچھا کام ہے، لیکن یہ مستحب ہے. اگر نہ ہو تو گزارا ہو سکتا ہے. لیکن وہی سنی بھائی جو ختم شریف میں آئے عین نماز کے ٹائم، ختم شریف ختم ہوا، ساتھ ہی اذان ہوئی، تو آدھے سے زیادہ سنی بھائی چلے گئے. ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ خود دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں. فرض چھوڑ دیا اور مستحب میں آ گئے. تو اس حوالے سے غوث پاک کا ایک فرمان سنتے ہیں. حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ، آپ نے تربیت فرمائی. آپ نے فرمایا جو بندہ، اے بندو، فرمایا فرائض اور واجبات کا اہتمام کرو. کس کا کرو اہتمام؟ فرائض اور واجبات کا اہتمام کرو، ان کا خیال کرو، سنتوں کا خیال کرو. مستحبات اور جو نوافل ہیں
جو نوافل ہیں ان کو بھی کرو، لیکن ایسا نہ ہو کہ فرائض چھوڑ دو، واجبات چھوڑ دو، سنتیں چھوڑ دو اور مستحبات اور نوافل کے پیچھے پڑے رہو۔ فرمایا جو بندہ ایسے کرتا ہے وہ غفلت میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ اسے چاہیے کہ پہلے فرائض اور واجبات سنت کا اہتمام کرے۔ اور فرمایا یہ ایسے ہی ہے جیسے بادشاہ نے کسی کو اپنا غلام بنانا چاہا تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت میں آپ کا غلام نہیں بنوں گا، میں آپ کے غلاموں کا غلام بن جاتا ہوں۔ وہ بادشاہ کا غلام بننا اسے پسند نہیں کیا، اس نے پسند نہیں کیا، بلکہ وہ کسی غلام کا آگے غلام بن گیا۔ فرمایا جو فرائض پڑھتا ہے، جو واجبات پہ عمل کرتا ہے، سنتوں پہ عمل کرتا ہے، وہ ایسے جیسے بادشاہ کا غلام ہے، اور جو نوافل اور مستحبات کرتا ہے وہ ایسے غلاموں کا غلام ہے۔ اب ذرا سمجھو، آپ غلاموں کے غلام بننا چاہتے ہو یا بادشاہ کے غلام بننا چاہتے ہو؟ یقیناً بادشاہ کے غلام بننا چاہتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں پھر کس کا خیال کرنا چاہیے؟ ہمیں واجبات کا، فرائض کا، ہمیں فرائض، واجبات اور سنت، ان تمام چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میں جو ہے اس موقع پر اپنی اس مسجد کے جو سابقہ امام و خطیب محترم جناب حافظ محمد رمضان صاحب، ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی خبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ماشاءاللہ انہوں نے آپ کی مسجد کی بڑی خدمت کی، اس گھر کی اللہ تعالیٰ ایک ایک ان کے عمل کے بدلے ان کے گناہوں سے درگزر فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے اور خوش و نوفل فرمائے۔ وآخر دعوانا